حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اکابرین بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نا ایک سال حج کے موقع پر حج کرنے جب گیا تو اس سال نا بڑا ہی رش تھا، بڑی دنیا آئی، بڑی دفعہ میں گیا، لیکن اس سال جو رش تھا نا وہ دیکھنے کا تھا۔ تو میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ اس سال بڑے لوگ حج کرنے آئے، جگہ کوئی نہیں تھی پیر رکھنے کی، کیا سب کا حج قبول ہو گیا کہ کوئی بندہ رہ بھی گیا ہے؟ تو آواز آئی کہ میں نے سب کا حج قبول کر لیا ہے، لیکن ایک کا حج میں نے قبول نہیں کیا۔ تو پھر نام بتایا گیا محمد بن ہارون بلخی جو ہے، اس کا میں نے حج قبول نہیں کیا، باقی سب کا قبول کر لیا۔ تو حضرت مالک بن دینار اس جستجو میں نکلے کہ یار وہ کیسا بندہ ہے جو اس در پہ بھی آیا اور یہاں پر بھی اس کو معافی نہ مل سکے اور اس کا حج قبول نہیں ہوا، ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح کہ اس کا کیا ایسا گناہ ہے جس وجہ سے اس کا اس در پر بھی آ کر گناہوں سے معافی نہیں مل رہی، حج قبول نہیں ہوا۔ تو آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھتے پوچھتے کہ بلخ کے لوگ کہاں رہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر بلخ کے لوگوں کا خیمہ ہے اور اس جگہ پر وہ بندے رکے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جا کے پوچھا کہ آپ میں سے محمد بن ہارون کون ہے؟ تو سب نے کہا کہ بھائی وہ تو بڑا عبادت گزار بندہ ہے، اس کا کوئی بھی لمحہ رب تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرا، اور اتنا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ 24واں حج ہمارے ساتھ وہ کر رہا ہے، ہر سال حج پہ آتا ہے، اتنا نیک بندہ ہے وہ۔ تو پھر حضرت مالک بن دینار نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح وہ ہے کہاں پہ؟ لوگوں نے بتایا کہ محترم وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں ہے، کہ بیٹھوں گا تو گپ شپ میں ٹائم نکل جائے گا۔ تو وہ یہ پہاڑی کی دوسری سائڈ پر انہوں نے اپنا علیحدہ سے خیمہ لگایا اور وہاں پر محو عبادت ہے، ارکان حج ادا کر کے واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے کسی سے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس نوجوان کے پاس پہنچے تو جا کر سلام کیا، تو انہوں نے آگے سے پوچھا ہاں جی بتائیں کس لیے آئے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے جی آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، سنا ہے بڑے عبادت گزار ہیں آپ۔ تو وہ جو نوجوان تھا وہ کہنے لگا نہ حضرت، جو اصل بات ہے نا وہ بتائیں، کس لیے آئے ہیں آپ؟ مالک بن دینار ہے نا، کس لیے آئے ہیں آپ؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کو کیسے میرا نام پتہ؟ وہ کہنے لگے آپ کو بھی آواز آ گئی ہے کہ آپ کو بھی رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو حضرت مالک بن دینار بڑے حیران ہوئے کہ اس کو میرا نام بھی پتہ ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، پھر بھی ہر سال آ رہا ہے۔ تو پھر پاس بیٹھ گئے اور بار بار اصرار کیا کہ اللہ کے نیک بندے بتا تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے کہ ہر سال تو حج کرنے آ رہا ہے اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ حج قبول نہیں ہو رہا، پھر بھی ہر سال۔ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے، اگر یہ بات میں نے بتا دی نا تو آپ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ تو حضرت مالک بن دینار آپ نے آگے سے کہا کہ چلو بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا تھا، بتاؤ تو صحیح کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو آپ نے اتنا اصرار کیا تو اس بچے نے کہا جی چلو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بہت مالدار بندہ تھا، بڑا مال و دولت تھا میرے پاس، اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں شراب پی کے آیا۔ عموماً جس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے نا وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا اور دولت کے نشے میں رہتا تھا ہر وقت میں۔ ایک دفعہ رمضان کے مہینہ میں شراب پی کر میں گھر آیا، وہ اتفاقاً عصر کا وقت تھا اور میں شراب میں تھا، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا۔ میں نے آ کر نا اپنی اماں کو بولا کہ اماں مجھے بھوک لگی ہے، روٹی بنا کر دو۔ تو میری والدہ صاحبہ نے آگے سے فرمایا کہ کم وقت اگر روزہ نہیں رکھتا تو کم از کم جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ان کا ہی خیال کر لے، رمضان کا مہینہ ہے، تجھے اتنا بھی شرم نہیں آتی کہ تو رمضان میں رمضان کا بھی خیال نہیں کر رہا؟
ٹھہر جا، تھوڑا صبر کر لے، ابھی افطار ہونے والا تجھے بنا دوں گی۔ تو وہ مالک بن دینار کو بتانے لگے کہ جب یہ بات میری اماں نے کی نا غصے میں، جب مجھے ڈانٹا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور مجھے غصہ آ گیا، میں طیش میں آ گیا اور نشے کی حالت میں تھا، اور اسی حال میں غصے میں آ کر میں نے اپنی اماں کو جو حالت روزہ میں تھی، میں نے اس کو ایک تھپڑ دے مارا، میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا، اور اتنا زور سے مارا کہ میری اماں جو ہے وہ جلتے تندور میں جا گری۔ میری اماں حالت روزہ میں تھی اور میں نے تھپڑ مارا اور وہ تندور میں جا گری۔ پھر لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ پھر ساری رات اگلا دن دوپہر تک لوگوں کے رونے کی آوازیں آتی رہی، لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، سنتا رہا لیکن ہوش نہیں تھی مجھے۔ پھر وہ بتا رہا کہ اگلے دن جب مجھے ہوش آئی، جب میری آنکھیں کھلی، جب شراب کا نشہ اترا، تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ اپنے کپڑے باندھ کے نہ جانے لگی ہے۔ تو میں نے اس کو روکا اور میں نے کہا کہ تو کدھر جا رہی ہے مجھ سے پوچھے بغیر؟ تو وہ بتانے لگے کہ جب میں نے بیوی سے یہ پوچھا نا کہ تو کہاں جا رہی ہے، تو بیوی نے جب آگے سے جو بات کی نا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی نے بتایا کہ او بدبخت انسان، میں تیرے ساتھ کیسے رہوں، میں ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہوں کہ جس کے ہاتھوں اس کی ماں قتل ہو گئی ہے۔ اوے بدبخت، آج وہ ماں تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی جس نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، آج وہ ماں تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی جس نے تیرے خشک حلق میں اپنے چھاتی کا خالص دودھ اتارا، جس نے تجھے اپنا خون پلایا، ہر اچھے برے میں تیرا خیال رکھا، سردیوں میں تیرا خیال رکھا، گرمیوں میں تیرا خیال رکھا، تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی تو تیری ماں زمانے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، آج وہ ماں تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی ہے، تو میں تیرے ساتھ بتا کیسے رہ سکتی ہوں۔ تو اس نے یہ بات کی اور وہ بھی چلی گئی۔ تو وہ جو محمد بن ہارون تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی نا تو وہ بھی جوش میں آ گئے، اور سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کہ جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا، سب سے پہلے وہ ہاتھ کاٹ ڈالا کہ یہ ہاتھ تھا جس سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میرے پاس جتنا بھی مال و دولت تھا، جتنا بھی تھا، میں نے ایک ایک کر کے سب رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تب سے لے کر اس وقت تک ہر سال میں حج کرنے آتا ہوں، اور غیب سے آواز آتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے اور آ کر مجھے کہتا ہے جا دوڑ جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو ہر سال میں آتا ہوں اور ہر سال میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، لیکن معافی نہیں ملتی۔ تو حضرت مالک بن دینار نے جب یہ بات سنی نا تو آپ کو بھی غصہ آ گیا، تو آپ نے بھی تھپڑ دے مارا کہ تو ہے ہی اسی لائق کہ تو نے ماں کو قتل کر ڈالا۔ تو بھائیو ذرا بتاؤ، آج ایسا نہیں ہو رہا کہ ابا نے جائیداد میں سے تھوڑا سا حصہ نہیں دیا تو قتل نہیں کر دیتے؟ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دے دیا، وہ باپ کو مارتا نہیں؟ یا پیچھے ماں رہ جائے تو بچے یہ نہیں کہتے کہ ماں جو ہے نا زمین پر سانپ بن کے بیٹھی ہوئے ہمیں دے نہیں رہی کچھ، یا اس کو زیادہ دے رہی ہے مجھے کم دے رہی ہے؟ یہ نہیں کرتے ہم؟ کیا ہم یہ نیوز میں نہیں دیکھتے، اخباروں میں یہ خبر ہمیں چھپی ہوئی نہیں ملتی کہ آج فلاں جگہ پر بچے نے اپنے باپ کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ مسئلہ زمین کا تھا؟ نہیں ایسے ہو رہا؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ بیوی کے کہنے پر، بیوی کی محبت میں آ کر بچہ ماں کو قتل کر دیتا ہے؟ نہیں ایسا ہو رہا؟ ایسا ہو رہا ہے آج۔ صاحب وہ بچہ 24 سال ہو گئے حج کر رہا ہے، کوئی حج قبول نہیں ہو رہا تھا، تو پھر آپ بھی اس کو تھپڑ مارتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے وہاں سے آ گئے۔ رات کو سوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے مالک بن دینار، یہ تو نے کیا کیا؟ آج ایک بندے کو اس کی رب کی رحمت سے مایوس کر آیا تو حضرت مالک بن دینار آگے سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس کا گناہ ہی ایسا، میں کیا کرتا، مجھ سے نہیں برداشت ہوا۔
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک بن دینار، دیکھنا آج جس کی وجہ سے اس کے حج قبول نہیں نہ ہو رہے، قیامت والے دن یہی ماں اپنے بچے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی بخشش بھی کروائے گی، تو نے کیوں اس کو محروم کیا رب کی رحمت سے؟ تو حضرت مالک بن دینار خاموش ہو گئے وہاں پر۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور ان کو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نہ اس کی ماں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ درج کرے گی، کہے گی باری تعالیٰ اس بدبخت کو، اس بدبخت کو 9 مہینے میں نے پیٹ میں رکھا، 2 سال اپنی چھاتی کا خالص دودھ پلایا، اس کو چلنا سکھایا، اس کو بولنا سکھایا، اس کے اچھے برے کا میں نے خیال رکھا، لیکن اس نے میرا ایک بھی نہ دیکھا اور اس نے میرا خیال نہ کیا، یہ بھی نہ دیکھا کہ روزے کی حالت میں اور اس نے مجھے قتل کر دیا، باری تعالیٰ اس کا میں مقدمہ درج کرتی ہوں جیسے اس نے مجھے آگ میں جلایا تھا تو بھی اس کو آگ میں جلا۔ تو پھر فرشتے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نوجوان کو پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ پھر وہ بچہ پیچھے دیکھے گا اور ماں کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ کر کہے گا اماں دیکھ آج تیرے لخت جگر کو جہنم کی آگ میں جلا رہے ہیں، ماں مجھے بچا لے۔ المختصر 3 سے 4 بار وہ بچہ پیچھے دے کر اپنی ماں کو کہے گا، پھر ماں ہے نا نرم پڑ جائے گی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی باری تعالیٰ میرے بچے کو معاف کر دے، باری تعالیٰ میرے بچے کو چھوڑ دے، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ میرا بچہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں جلایا جائے، باری تعالیٰ میں نے اسے معاف کر دیا، باری تعالیٰ تو بھی اسے معاف کر دے۔ تو رب تعالیٰ ماں کی سفارش پر اس بچے کو معاف کر دے گا، تو پھر اس کو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ اے مالک بن دینار تمہیں پتہ ہے کہ اس سال جتنا بھی بندے حج کرنے آئے ہوئے تھے، جتنا بھی تھے جن کو دیکھ کر آپ حیران ہوئے، ان سب کا حج رب تعالیٰ نے اس کی وجہ سے قبول کیا۔